اب اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، بتاؤں آپ کو کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں، اپنے قول میں، فعل میں، اعتقاد میں. قول میں تو پتہ چل جاتا ہے، غلط بیانی نہ کرے تو ہم بات سچی کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، اپوزٹ آف لائے. لیکن عمل میں سچائی کی کنڈیشنز یا عمل میں سچائی کہاں سے پتہ چلتی؟ نمبر 1، اب یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اپنے آپ کو جج کرنے کا موقع ملے گا. پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلیں. کچھ بھی ہو جائے آپ کے نہیں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ماں باپ راضی نہیں کہ کیوں یہ 5 نماز پڑھتی، شوہر کہتے کیوں 5 نمازیں پڑھتی ہوں، کیوں قرآن پڑھ رہی ہوں، نہیں، ان باتوں سے دل چھوٹا کر کے بیٹھ نہیں جانا. پکا ارادہ، پورا ڈٹرمنیشن، پکا ارادہ کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام آپ کو پتہ چل جائے، ہاتھ آ جائے، کلو مل جائے تو پھر کیا کریں؟ گرا لگا لیں، کر کے چھوڑنا ہے. یہ نہیں ایک دن یہاں درس میں بیٹھ کے تو کہیں میں کروں گی، باہر نکلے تو کہیں اچھا پھر اگلے سال کروں گی، پھر اچھا بعد میں کروں گی، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا. نہیں، جب آپ نے کہہ دیا، اللہ نے سن لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، اب آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ نیکی کے کام کا ارادہ پکا، پورے عزم، ڈٹرمنیشن کے ساتھ جم جانا. ٹھیک کہ انسان اللہ کا راستہ نہ چھوڑے. دوسری بات یہ کہ اپنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں پاسٹ کی، وٹ ایور مسٹیکس وی ہیو میڈ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ان کی تلافی کریں. تلافی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کوتاہی کی ہے اس کو پورا کریں. مثلا آپ کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھنے. آپ نے زکوٰۃ نہیں دی کئی سال کی، کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا، توبہ کر لی، تو اب کیا کرنا ہے؟ ساتھ پچھلی زکوٰۃ کا بھی کوئی حساب کتاب کر کے نکالنے کی کوشش کرنی. روزے چھوٹ گئے تھے آپ کے، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیلکولیشن کر کے ان کی قضا رکھنی شروع کر دینی ہے. چھوٹے دن گزرتے جا رہے ہیں، پورے کر لیں. اوکے. اسی طرح اب تک حج نہیں کیا، حالانکہ فرض ہے، کیا کریں؟ حج کا ارادہ کر لیں. تو تلافی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کمی کی ہے ادھر دے دیں. مثلا کسی کا حق مارا تھا، امی کو ناراض کیا، ابو کو ناراض کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کیا کریں؟ ٹائم ہے، جا کے سوری کر لیں. نہیں منہ سے کہہ سکتے، لکھ کے کر لیں. ٹھیک ہے. بری عادتیں پڑ گئی ہیں کوئی، مثلا کوئی ایک بری عادت بتائیں. فضول ٹی وی دیکھتے رہنا، وقت ضائع کرنا. تو جو صدق فی العمل والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً اس کا تدارک کرتے، فوراً اس عادت کو چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ٹائم کو اچھے کام میں لگانا ہے اور آئندہ زندگی میں ان چیزوں کو نہیں کرنا. پھر یہ کہ انسان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی کمپنی چھوڑے. کیا کرے؟ جو لوگ غافل ہیں، غافلین، ان کی کمپنی اوائڈ کرے. اس کی بجائے کس کی کمپنی اختیار کرے؟ صادقین کی. لیو غافلین، جوائن صادقین. یاد رہے گی یہ بات؟ کیا کہا میں نے؟ کس کو چھوڑنا ہے؟ غافلوں کو. مثلاً آپ کی کوئی بہت ہی اچھی دوست ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتے، وہ اتنی دنیا کی باتیں کرتی کہ اس کے بعد آپ کا بھی نماز کو دل نہیں کرتا. تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس بندے سے جب میں ملتی ہوں نا تو میرا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، میرا اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو پھر کیا کریں؟ لیو دیٹ کمپنی، لیو دیٹ پرسن، بی بریو. اور پھر آپ کو تو انسان چاہیے نا، آپ کو سہارا چاہیے، آپ اکیلے تو نہیں رہ سکتے. تو پھر فائنڈ آؤٹ گڈ پیپل، گڈ کمپنی. اور کیا اس کی علامت ہے؟ واٹس دا سائن آف اے گڈ کمپنی؟ کہ جس سے مل کے آپ کے اندر نیکی کا محبت آئے، شوق آئے. ریلیٹیوز کو اس طرف لائیں، کیونکہ ریلیٹیوز کے ساتھ کٹ آف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان سے ملیں تو پرو ایکٹیو طریقے سے پہلے سے سوچ کے جائیں کہ وہاں جا کر میں نے کیا کرنا ہے اور کون مجھے کدھر پھنسانے لگے گا تو میں نے بچنا ہے اس سے. کیونکہ کچھ لوگ خود ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ جس کو اس کے اندر بھی وہ ڈال دیتے ہیں. دے آر بٹر، دے آر نیگیٹو. وہ جس سے ملتے ہیں اس کو بھی وائرس لگا دیتے ہیں، وہ بھی الٹا سوچنے لگ جاتا ہے، تو اس کا بھی دماغ گھما دیتے ہیں.
تو بی کیئرفل. پھر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی تمنا، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، وہ صرف اس لیے کہ میں اللہ کی اطاعت اور اچھی کر سکوں. جیسے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. مجھے مال چاہیے اس لیے نہیں کہ میں اور زیادہ اپنی دنیا کو خوبصورت بنا لوں، اس لیے کہ میں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں، نیکی کے کاموں میں لگاؤں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگاؤں. اولاد چاہیے اس لیے، کس لیے؟ جیسے زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اللہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اس کو پسندیدہ بنانا. رب ھب لی من الصالحین. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیٹا دے دے. ہم میں سے اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو ہم صرف کیا کہتے ہیں، یا اللہ اولاد دے دے. انہوں نے کیا مانگا، اللہ نیک اولاد دے، تیری اطاعت گزار ہو، تیری فرما بردار ہو. تو جو سچا انسان ہوتا ہے وہ دنیا بھی مانگتا ہے اللہ سے، تو کس لیے مانگتا ہے؟ تاکہ وہ اس کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں اور زیادہ آگے جانے میں مدد دے. ٹھیک ہے. پھر ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص خیال کرے، یعنی کہ میں کچھ نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ. لوگوں کو حقیر نہیں سمجھے، لوگوں کو بلیٹل نہیں کرے. دین میں مشکل کاموں سے بھی نہیں گھبرائے کہ نہیں میں کروں گا، کیونکہ جتنا مشکل کوئی کام ہوتا ہے اتنا اجر ہوتا ہے. صرف رخصتیں نہیں تلاش کرتے. رخصت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف کمپنسیشن نہیں ڈھونڈے، بلکہ بہتر کاموں کی طرف چلے. پھر اس کے عمل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت میں کام کرے، مشکل کام کرے لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں. اللہ تیری محبت لینے کے لیے میں کر رہا ہوں. عام طور پر انسان انسانوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، امی ابو مجھ سے پیار کریں تب میں اچھے کام کروں. نہیں، اللہ کی محبت حاصل ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ، کس کس کو کھلاتے؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو. اور کیا بولتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، یعنی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. تم سے نہیں واپس کچھ چاہیے. وہ دیں گے بھی کیا؟ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ کا دیدار چاہیے. لا نرید، ہم نہیں ارادہ رکھتے، منکم تم سے، کس چیز کا؟ جزاء، کسی بدلے کا. ولا شکورا، نہ شکریہ کا، شکریہ بھی نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی ریوارڈ تم سے نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو بھی نہیں چاہیے. وہ اس کے لیے بھی نہیں انتظار کرتے کہ تھینک یو بولا کہ نہیں. نو نو نو، یو ڈونٹ وانٹ تھینک یو. تھینک یو کرنا جو ہے وہ تو کرنے والے کے حق میں اچھا ہے، دینے والے کو تھینک یو کی انتظار نہیں ہونی چاہیے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله. عمل میں سچا انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے، اس ارادے سے کام کرتا ہے. پھر بہت بڑا بھی کام، مثلاً اس نے 1 ملین لوگوں کو کھانا کھلایا. ہم ذرا سوچ لیں ہم میں سے کتنے نے ملین کھلایا ہوا. لٹرلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملینز کو کھلاتے ہیں. میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو رمضان میں عمرے پہ لوگ گئے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر وہ ڈیلی، یا وہ جو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف والے، ان سب کو کھانا کھلا رہے تھے. کوئی سحری کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی تاری کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی جو باہر ملینز آف پیپل اراؤنڈ کعبہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو روزانہ کوئی جوس، کوئی کھانے کو، کوئی کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. تو کئی لوگ تو گھر میں سے بھی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کیا خوشی ہوتی ہے، بچا گھر سے افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا حصہ پڑتے. پچھلے سال ہم رمضان میں جب مکہ میں تھے تو میرے داماد نے بتایا کہ ماما آج میں نے بڑا ہی خوبصورت منظر دیکھا. وہ یہ کہ جب میں آ رہا تھا حرم کی طرف تو راستے میں اشارے پہ ہم رکے تو کہتے ہیں چھٹ پٹ چھوٹے چھوٹے بچے لفافے پکڑ کے ڈھیروں ڈھیر وہ آگے، اور ہمیں انہوں نے بانٹنا شروع کر دی. جلدی جلدی جلدی، جتنی دیر میں اشارہ رکا اتنی دیر میں دے کے چلے گئے. میں نے کہا یہ تو اتنی دفعہ اشارہ رکتا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس وقت 1000 پیپل یہاں سے گزرتے ہیں، 1000 پیکس بنا کے رکھ لو.
اور کچھ لوگوں کو ہائر کر لو جو اشارہ بند ہوتی جا کے دے. ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, اشارہ بند ہوتا ہے, ٹک 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 ہے کچھ تو بھی نکال دو, اور کچھ جگہوں پہ تو پسٹل دکھا کے موبائل چھین لیتے. کتنا فرق ہے, اخلاق کا فرق ہے, ایمان کا فرق ہے. تو کچھ لوگ لٹرلی ملینز کو بھی کھلاتے ہیں. اگر آپ کو اللہ توفیق دے, ایک ٹارگٹ بندہ رکھ لیتا نا, اچھا چلو میں آئندہ 5 سالوں میں اتنا کھانا کھلاؤں گی مثلا, ایک ارادہ کر لیتا ہے انسان. تو پھر جب انسان اپنا ایک پلان بنا لیتا ہے نا, اپنا ایک وہ رکھ لیتا ہے, ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے, تو پھر اکارڈنگلی بریک اپ کر کے انسان کرتا رہتا ہے اپنا کام. تو بھی انسان کیا کہ اللہ تو سب کو کھلاتا ہے, میں نے کیا کیا کہ میں کس بات پہ فخر کروں کہ میں نے اگر ملین کو بھی کھلا دی تو میں نے کیا کیا, میں کچھ نہیں کیا. جو صادق ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتا ہے, چاہے وہ پوری دنیا کا بھی ایک دن کھانا کرے نا, سب کا ایک دن کے آج کے دن کا کھانا میری طرف سے انویٹیشن زمین پہ جتنے لوگ بستے ہیں سب کے لیے. آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا, نہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے. اگر آپ کو اللہ یہ بھی توفیق دے دے کبھی کہ پورے شہر کو آپ ایک دن کھانا کھلا دیں, تو بھی اس عمل کو کیا جانے, کچھ نہیں کیا. میں تو سالوں سے اللہ کا دیا وہ کھا رہی ہوں. اگر آپ اپنے میلز کو گنے, نمبر کریں کتنے کھائے آج تک میلز, گن بھی نہیں سکتے, اتنا کچھ کھا پی چکے ہیں. اور شکریہ کا حال کیا ہے, شکر گزار ہوتے نہیں, پھر بھی روتے ہیں کچھ نہیں. تو جو صادق ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو اللہ کی محبت میں کرتا ہے, اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے, اور بڑے سے بڑا کام کر کے بھی وہ کہتا ہے میں نے ابھی کچھ نہیں کیا, میں نے تو ابھی کچھ کرنا ہے. جو یہ سوچتا ہے نا ابھی کچھ کرنا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ نئے نئے پروگرام بناتا رہتا ہے. اچھا اب یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا. جو یہ کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا اور ڈینگے مار لے, پھر وہ بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, میں تو بھائی بڑا نیک ہو گیا, تو پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے اس کو. کیونکہ عبادت نام ہی اللہ کی محبت اور عاجزی کے ساتھ کچھ کرنے کا ہے. 2 چیزیں اس میں ضروری کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو اور اپنی ذات سب سے چھوٹی محسوس ہو. کیونکہ قرآن مجید میں ایک طرف صادقین اور صادقات ہے, دوسری طرف خاشعین اور خاشعات, خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں. اور خاص طور پر نماز کے اندر اپنے آپ کو بالکل معمولی چیز سمجھ کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیونکہ عبادت جو ہے اسی سے مکمل ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت بہت زیادہ ہو اور دوسری طرف کیا ہو, عاجزی ہو بڑے سے بڑے کام پر. آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں. مثلاً اگر آپ کسی کے آگے جھک کے کھڑے ہیں اور آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, بچے ماں باپ کے سامنے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک بغاوت ہوتی ہے. کیا یہ عاجزی ہوگی, یہ عبودیت ہوگی, عبادت ہوگی؟ نہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم محبت تو رکھتے ہیں کسی سے مگر ایروگنٹ بھی ہوتے ہیں ساتھ, اس کے آگے جھکتے نہیں. ہم کہتے ہیں وی لو آور پیرنٹس بٹ وی ڈونٹ لسن ٹو دیم. تو اللہ کے سامنے محبت بھی عاجزی بھی دونوں چیزیں, کہ ہم اللہ کے آگے جھکے اور ہمارے جھکنے میں اندر محبت ہی محبت ہو, ایک طرف جھکے ہوئے اور دوسری طرف محبت سے دل بھرا ہوا ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. دس از عبادت, کہ کوئی بھی کام کرتے وقت محبت بھی اور سرنڈر ہونا بھی. اس کے ساتھ ساتھ خشوع یا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی ہو کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ جو محبت کرتا ہے اس کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو 3 چیزیں ہو گئی. پھر کیا کیا عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے لیے محبت سب سے زیادہ, اللہ کے آگے عاجزی سب سے زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں ڈر کا ہونا. اسی وجہ سے ہماری شریعت میں کچھ چیزیں حرام کی گئی. مثلا مردوں کے لیے ریشم پہننا, سونا پہننا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ ریشمی کپڑے اور سونا پہن لیتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. اور مرد تو چونکہ کماتے ہیں, اگر انہیں یہ اجازت دے دی جاتی تو وہ سب خود ہی گولڈ خرید کے پہن لیتے اور خود ہی ریشمی کپڑے مہنگے ترین پہن لیتے اور آپ کے لیے شاید کچھ بھی نہ بچتا. اور ایروگینس عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن مردوں کے اندر اگر آ جائے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اللہ نے مردوں کو تو منع کر دیا, عورتوں کو اجازت دے دی. کتنا احسان اللہ کا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو مثلاً تہبند وغیرہ لٹکانے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے بھی ایروگینس آتی، کپڑا پیچھے پیچھے ٹریل لٹکتی جا رہی اور انسان وٹک وٹک کے چلے، ایسی چال بھی ناپسند کی گئی. پاؤں مار مار کے چلنا بھی ناپسند ہے. پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہمارے دین میں منع کی گئی ہیں. تو جو بھی چیز منع کی گئی ہے نا، تو اس پہ ایروگینٹلی کوشچن کرنا، وائی از دس حرام، وائی از الکوہل حرام، وائی از پگ حرام، یہ کیوں حرام، وہ کیوں حرام، نہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا کوئی ریزن ہے. جیسے مردوں کو سونا نہیں پہننے کے دیر اے ریزن. تو جب یہ انسان سوچنے لگتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک ہمبلنس آتی ہے جب اس کی حکمت تلاش کرتا ہے. تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خوف بھی اور ہمبلنس بھی، اللہ کی ملاقات کا خوف اور عاجزی ہو. ایک اور چیز، انسان اللہ کی کتاب کا اثر قبول کرے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں؟ کوائٹ اے بٹ، ماشاء اللہ، گڈ. جو نہیں سیکھ رہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت آسانیاں فرمائے اور وہ بھی شروع ہو جائیں، کیونکہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہے کہ جب انسان اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے، اللہ سے کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، ہم اسائنمنٹس کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بہت نالج ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو صادق ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا اثر قبول کرتا ہے. اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. خروا سجدا وبکیا، کیونکہ ان کا دل اثر قبول کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. ورنہ کچھ لوگوں کے ہارٹس ہارڈ ہوتے ہیں اور ان کو کچھ بھی بتا دو وہ آرام سے سوئے رہتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جس کے دل پہ اثر ہو جائے وہ خوش قسمت انسان ہے. تو صادق کا دل اللہ کے کلام کا اثر محسوس کرتا ہے اور اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کرتا اور اس کے اوپر ایروگینٹلی کوشچن نہیں کرتا، بلکہ سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے. اسی طرح صادق جو ہوتا ہے وہ دین پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہتا فلاں نے کہہ دیا اس لیے، میرے امام صاحب نے کہا ہے اس لیے میں کرتا ہوں، میرے بزرگ نے فرما دیا اس لیے کرتا ہوں، میرے پیر صاحب نے کہہ دیا اس لیے کرتا ہوں، میرے استاذہ نے کہہ دیا اس لیے کرتا ہوں. نہیں، دس از ناٹ اے ویلڈ ریزن. یو انڈرسٹینڈ کہ کوئی بھی کام جس کو ہم دین سمجھ کے کریں تو کیا سمجھ کے کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ میرے امام نے کہا اس لیے میں نے کرنا ہے. دین کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. دین پر اس لیے بھی عمل نہ کیا جائے کہ یہ میری پارٹی کو فائدہ دے گا، میرے گروپ کو فائدہ دے گا، فلاں کو فائدہ دے گا. نہیں، کس لیے کیا جائے؟ اللہ خوش ہوگا اور میری آخرت میں فائدہ ہوگا میرے لیے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہترین طریقے پر کام کرتا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا وہ اجر نہیں ملتا. سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میسج بہت کلیئر ہے ان ساری آیات میں، لیکن پہلی اور آخری آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم بتا دیں تمہیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوزرز کون ہیں، کہ جو کام کرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا کیونکہ ان کا کام قبول نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا صرف دنیا کے لیے کیا. وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ سے گمان کرتے ہیں کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کچھ دنیا کے لیے تھا، ان کا ارادہ آخرت نہیں تھا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، ایفرٹ لگائے جتنی لگانی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی، اس کی قدر کی جائے گی، اس کا ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، اس ریوارڈ کو بہت دفعہ ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور وہ ریوارڈ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے برعکس وہ لوگ جو صرف دنیا کے سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں اور نہ انہیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ آخرت کے عذاب سے بچتے ہیں، تو ایسے لوگ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، ان کو مانا ہی نہیں. وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا کیونکہ وہ چاہت ہی نہیں تھی کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن بھی نہیں دیں گے، ان کو تولیں گے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، وہ حسب کی طرح ہوگا، وہ سب اڑ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے عمل دو وجہ سے برباد ہوئے ہیں. 2 reasons کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل کیے ہوئے بھی ضائع. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اللہ کی آیات کا اثر قبول نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا دل میں، آخرت کی فکر ہی نہیں تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو اللہ کی خاطر کرے، کسی بندے کے اثر سے نہیں کہ بندہ کہہ رہا تو اس لیے میں کر لوں. جب بندے کے کہنے سے کیا اور اللہ کا حکم سامنے ہی نہیں تو اللہ سے کیا جزا. لیکن عزیز بہن، پیاری بہن، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کیسے کام کریں گے؟ سوچیے، میری بات سمجھ آئی؟ صرف لوگوں کے کہنے پہ نہیں چلیے، صرف لوگوں کی بات نہیں مانیے. کس کی مانیے؟ اللہ کی. وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن مجید سے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. اگر کوئی استاد مل جائے تو بہت ہی اچھا. اگر کسی کے پاس استاد نہیں، اگر آپ گھر سے نہیں نکل سکتے تو الحمدللہ آپ ایسے دور میں خوش قسمت ہیں، ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں بجلی نہیں جاتی، جہاں نیٹ کے بھی مسئلے نہیں ہوتے، جہاں کیسٹ پلیئر بھی مل جاتے ہیں، CD پلیئر بھی مل جاتے ہیں، جہاں ہر طرح کی ٹیکنالوجی میسر ہے. تھوڑی سی ایفرٹ لگا کے سیکھیے اور ان سائٹس پہ جائیے کہ جہاں سے آپ سیکھ سکیں. فری ڈاؤن لوڈز موجود ہیں، کوئی پیسہ نہیں لے رہے آپ سے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اویلیبل کیا ہوا ہے. بے شمار لوگوں کی زبردست محنت سے لوگوں کے لیے ایک حلوہ پکا کے رکھ دیا گیا
کہ وہ آئیں اور کھا لے بس. وہ ہماری بات سمجھ کے کچھ نہیں لیں, وہ ڈائریکٹ اللہ کی بات سن کے اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ تعالیٰ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ استاذہ نے کہا اور باجی نے کہا اور فلاں نے کہا اور فلاں نے, نہیں, میں تیری وجہ سے کر رہی ہوں. یہ ہوتا ہے سچا انسان, یہ ہوتا ہے مخلص انسان, اور ایسا ہی عمل قبول ہوتا ہے. اور یہ شرط جو ہے عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی نیک عمل کو اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کرنا. اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. آج کا خلاصہ کیا ہے ساری گفتگو کا, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک عمل قبول ہو جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل میں سچے ہو جائیں. اور سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنا ارادہ بس ایک کر لے. کیا ارادہ؟ اللہ چاہیے مجھے, میرا مطلوب, میرا مقصود, میرا محبوب, میرا رب, جس نے مجھے پیدا کیا, جو مجھے رزق دیتا ہے, جس کی طرف میں نے واپس جانا ہے, جس نے میرا حساب لینا ہے, جو سارے کائنات کا, زمین آسمان کا مالک ہے, جس سے بھاگ کے میں کہیں بھی نہیں جا سکتی. میں اپنے ماں باپ سے بھاگ سکتی ہوں, میں اپنا گھر چھوڑ سکتی ہوں, میں لوگوں سے چھپ سکتی ہوں, میں اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اس لیے کوئی رستہ نہیں نکلنے کا دائیں بائیں مگر اسی کی طرف جانے کا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کوئی پناہ دینے والا نہیں کہ اس کے پاس جا کے آپ بچ جائیں, وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. نہ کوئی اسٹیٹ, نہ کوئی لا, نہ کوئی بینیفیشریز, سوشل ورکرز, کوئی بھی نہیں. اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کے ماں باپ سے لوگ بچا سکتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ سے آپ کو پناہ دے سکتے ہیں اس کے ظلم سے, لیکن اللہ پکڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس حال میں مرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی کہ آپ کچھ سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنا بھی سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اللہ کے دیدار کا شوق کیسے پیدا کیا؟ دیکھیے, آپ میں سے کس کو خوبصورت منظر اچھے لگتے ہیں؟ سینریز, فلاورز, بیوٹیفل فیسز, بیوٹیفل کلوتھز, جیولری, شائننگ اسٹارز, ہم سب کو اچھا لگتا ہے. ہم سب کے اندر شوق ہے کہ ہمارا گھر اتنا خوبصورت, ہمارا گارڈن بہت خوبصورت, ہمارے کپڑے سب سے زیادہ اچھے. اسی لیے ڈیزائنرز کو لوگ کتنا کتنا پے کرتے ہیں, شادی کے موقع پر کیسے کیسے کپڑے بناتے ہیں, ہوتا ہے نا. کیوں یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ پوری زندگی کام کرتے ہیں اور پھر ایک شادی کے موقع پر سارا ختم کر دیتے ہیں پیسہ, بلکہ قرضہ بھی لے کے ختم کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سب نیڈ ہوتی ہے. سب سے زیادہ پیسہ کس پہ جاتا ہے شادی پہ؟ ڈیکوریشن, برائڈل جیولری, کلوتھنگ, میک اپ, بیڈ روم, ہاؤس ڈیکوریشن. تو آپ دیکھیے کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ بیوٹی کے پیچھے جاتا ہے نا. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت, ان اللہ جمیل یحب الجمال. کتنا خوبصورت, کسی نے دیکھا نہیں تو کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ ہاؤ. لیکن ہم سب ایک فیلنگ ضرور اپنے اندر لا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں ایک کوڑا یعنی 1 میٹر جگہ جو ہے, صرف 1 میٹر جگہ پوری دنیا کی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت. دنیا میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں, اب آپ کو خوبصورت قیمتی چیزیں لائیں, آپ کو اپنا کوئی جیولری بڑی پسند ہے, آپ کو اپنا کوئی ڈریس بڑا پسند ہے, کوئی چیز آپ نے دیکھی وہ آپ کہتے ہیں یہ ہو, کہیں جا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے کسی کے گھر, دس از این آئیڈیل پلیس, مجھے ایسا اچھا لگتا ہے. اور اب تو لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزیں, مختلف رسالوں کے اندر ورک گردانی کرتے رہتے ہیں, صرف پکچرز دیکھتے رہتے ہیں. پکچر دیکھنے کا شوق سب کو رہتا ہے, ہوتا ہے, چاہے وہ ریئل ہو چاہے وہ میڈ اپ. جتنی بھی خوبصورت چیزیں, ان سب سے زیادہ خوبصورت جنت ہے. اب آپ جنت میں پہنچ جائیں, پہنچ گئے وہاں, ہر چیز خوبصورت, کبھی دیکھی نہیں پہلے, نیو ڈیزائنر, سب سے زیادہ خوبصورت. اچھا, اب آپ خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے اور کچھ چاہیے؟ ہاں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اچھا یہ لے لو. اور کچھ چاہیے؟
اچھا ہاں یہ بھی چاہیے, اچھا وہ بھی لے لو. پھر کوئی اچھا اب کچھ چاہیے, اب کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ مل گیا, آپ نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی, ہمیں آرام ہو گیا, ہم خوش ہو گئے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اور جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا تو باقی ہر چیز جنت کی چھوٹی ہو جائے گی. اب سوچیے, دنیا کے مقابلے میں جنت, اور جنت کا سب کچھ پا کے پھر اللہ کا دیدار. اب کریں کیا, اس کا شوق کیسے لگائیں؟ ایک تو دعا کریں, دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو کہیں اللہ مجھے تو تجھے دیکھنا ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی خوبصورت چیز آپ کو پتا کہ حرام ہے دیکھنی, کئی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے نا, تو کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو نہیں دیکھ رہی کیونکہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے, میں اپنی نگاہیں نہیں خراب کر سکتی. جیسے بہت سے لوگ پورن دیکھتے رہتے ہیں, فحاشی والی تصویریں دیکھتے ہیں, ننگی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں, گندگی دیکھتے رہتے ہیں. کتنا زیادہ یہ پرابلم ہوتا جا رہا ہے. وہ گندی نگاہیں اللہ کو کیسے دیکھ پائیں گی؟ جن کو گندگی دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, جن کو ہر وقت نیٹ میں گندگی دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, ان کا ذوق اتنا خراب ہو گیا ہے, ان کو کیسے اللہ کے دیدار کا شوق ہو سکتا ہے؟ پھر ان کو یہ چھوڑنا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی تاکہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ کو دیکھنے کے لیے پاک نگاہیں چاہیے, گندی نگاہیں نہیں چاہیے. سورۃ السجدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں, کوئی آیت پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے لگتے ہیں, اور وہ تکبر نہیں کرتے. پھر ان کے عمل میں کیا چینج آتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اپنی نیند قربان کرنے پہ آ جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتے ہیں, ڈرتے ہوئے بھی اپنے رب سے اور امید کے ساتھ بھی. ومما رزقناہم ينفقون, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں. جب کسی کے اندر یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے. تو جس کو اللہ کے دیدار کی لذت چاہیے اس کو پھر یہ کام کرنے ہوں گے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ جزا ہے, بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے رہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کیا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا جو فاسق ہو؟ نہیں, برابر نہیں ہوتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, فلہم جنات المأوی, ان کے لیے جنت المأوی ہے. نزلا بما كانوا يعملون, مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ عمل کرتے تھے. تو اصل بات ہے عمل کی. تو جب انسان نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے جو ارادے ہیں یا جو اس کا مقصد ہے وہ بھی بلند ہونے لگتا ہے, اور جب وہ بلند ہوتا ہے تو پھر وہ کسی حد پہ رکتا نہیں, ایکسٹریم پہ جاتا ہے کہ مجھے سب سے اچھی چیز چاہیے. دنیا میں بھی ہمارا شوق کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھی چیز چاہیے, اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا. تو جب وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ اللہ کا دیدار چاہیے تو پھر وہ اسی کے لیے دوڑتا ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ شوق آئے کیسے؟ صرف اس صورت میں آ سکتا ہے جب آپ اللہ کو پہچانتے ہو. اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک طرف اللہ کی کتاب, دوسری طرف اللہ کے نام اور صفات. جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی نا, اللہ کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ ہے کون, تو پھر آپ کو ایسا شوق لگے گا یا اللہ بس دیکھنا ہی دیکھنا تجھے, میں تیرے دیدار کی خاطر ہر چیز قربان کر سکتی. تو جب تک وہ پہچان نہیں, شوق بھی نہیں. جو چیز دیکھی نہیں, جس کا پتہ ہی نہیں, اس کا شوق کیسے لگے گا؟ یا تو اس کے بارے میں سنتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں. دیکھ تو سکتے نہیں, اس کے بارے میں سننا ضروری ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بارے میں سن سکیں کہ کون ہے ہمارا رب. کیا قبر میں پہلا سوال یہ نہیں ہوگا من ربک, کون ہے تیرا رب؟ منافق کہے گا ہاں لا ادری, وہ کہے گا مجھے نہیں پتا کون ہے رب. سنا تھا لوگ کہتے تھے رب ہے, میں بھی کہہ دیتا تھا رب ہے. نہیں, یہ کافی نہیں ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ علم حاصل کرنے کا ہے اور یہ پہلا علم ہے.
فرض درجے کا علم ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہو. جب رب کی پہچان ہوتی ہے تو شرک ختم ہوتا ہے. جب رب کی پہچان ہوتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے. جب رب کی پہچان ہوتی ہے تو اس کا خوف بھی ہوتا ہے. جب رب کی پہچان ہوتی ہے تو اس کے آگے انسان جھکتا ہے. اور اگر رب کی پہچان ہی نہیں تو جن چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں انہی کے آگے جھکے رہتے ہیں, انہی کے بندے بنے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کیسے پتا چلے اعمال قبول ہوئے یا نہیں. ایک چیک لسٹ بنا لیں کسی بھی عمل کی. ایمان ہے, اخلاص تھا, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی, احسان کے درجے میں کیا تھا, اور کیا احتساب اجر کی نیت سے کیا تھا, اور پھر کیا میں اپنے عمل میں سچا تھا کہ صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی, اور پھر آخری چیز ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی آیات کا جو اثر ہے, اور اللہ ہی کی خاطر, کسی اور کی خاطر نہیں. یعنی کہ کسی ٹیچر کی خاطر یا کہ ماں باپ کی خاطر یا بہن بھائیوں یا زمانے کی خاطر, یہ اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو اسی سے جزا ملے گی. کس کی خاطر کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آپ کی خاطر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کس کا تو غلط نیت ہے. یہ اللہ کی خاطر آؤ تو کوئی جزا بھی دے. انسان کیا دے سکتا ہے؟ محتاج فقیر کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو میری امی چونکہ کہتی ہے اس لیے میں نے کہا پڑھ ہی لیتی ہوں. اور کبھی شوہر خوش نہیں ہوتے اس لیے نہیں پڑھ رہی, ہسبینڈ ڈزنٹ لائک تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ کا مقام کہاں گیا؟ ماں کی خاطر شروع کیا, ہسبینڈ کی خاطر چھوڑ دیا. ویئر آر یو؟ جی آپ نہیں, اس کی اجازت سے کریں گے تو اس کو بھی اجر ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. تھوڑا بہت اگر اس نے اجازت جیسے دی بھی, کھانا پکایا, کوئی آ گیا, تب یہ تھوڑی کہیں گے ذرا ایک منٹ آپ رکیں میں ایک کال کر لوں, اپنے میاں سے پوچھو میں کھلا دوں اپنی بہن کو کھانا, وہ آ گئی ہے آج گھر میں. نہیں, وہ جب کھلائیں گے وہ صدقہ آپ کا شمار ہوگا. لیکن شوہر کو اعتراض نہیں کہ بھائی آ گئے, بہن آ گئی, کوئی اور آ گیا, ایک نارمل طریقے سے تو آپ ان کو دے رہے ہیں. کوئی آیا ضرورت مند تو آپ کہتے ہیں چلو اس میں سے اس کو بھی دے. لیکن آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس کے پیسوں میں سے کسی اور کو دیے چلے جا رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں تھی, یہ ٹھیک نہیں. تو اس سے جیب خرچ مانگ لیں, اسے کہ مجھے اتنا دے دو. ہو سکتا ہے بہت اچھی نیچر کا, وہ کہ ہاں ٹھیک ہے جو مرضی کرو, پھر کر لیں, لیکن اجازت کے بغیر. اجازت ضروری, کیونکہ وہ مالک ہے نا اپنے مال کا. کہ اب اس جگہ اپنے آپ کو رکھ لیجئے, کیا آپ کو پسند ہوگا کہ آپ کے مال میں سے کوئی جو اپنی مرضی سے خرچ کرتا رہے؟ کرنے دیں گے؟ نو. جب ہم قبرستان جاتے ہیں یا ویسے زیادہ کے لیے ہم ثواب کی نیت سے یہ پڑھیں تو یہ ایسے پڑھ سکتے ہیں اللہ مغفر لہم وارحمہم؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں آج کا پلان یہ تھا کہ آپ کو یہ دعا یاد کرا دی جائے گی, کیونکہ ہمارے جو گزر چکے ہیں عزیز دوست رشتے دار, ان کا بھی ہم پہ حق ہے, اگر والدین ہیں یا کوئی بھی. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور اس نیت سے بھی کہ ہم اگر کسی کے لیے کریں گے تو شاید ہمارے لیے بھی کوئی کرے, کیونکہ مرنے والا سب سے زیادہ دعا کا محتاج ہوتا ہے. میں ایک دفعہ آپ کو پڑھا دیتی ہوں اور آپ اس کو دہرا لیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف کر دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر
اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما. اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, کتنی خوبصورت پرنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کو کہیں لگا لیں, کسی میرر پہ لگا دیں, فریج پہ, اور پھر اس کو پڑھتے رہیں جس کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہیں. ٹھیک ہے, اوکے. ان کا سوال یہ کہ نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں. اس کے لیے اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا. ہارٹ ڈیزیز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. جب لائف سٹائل چینج ہوگا, اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ جائے گی, تو پھر اللہ ہی کا خیال بار بار آئے گا. ورنہ نماز میں بھی ویسے بھی سب سے زیادہ کس کا خیال آتا ہے؟ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے, جس کی امپورٹینس زیادہ ہوتی ہے. اور شیطان اگر بہت وسوسہ ڈالے, ڈائیورٹ کرے, تو نماز کے اندر بھی 3 دفعہ دل کی طرف ایسے کر دیں. اس کی اجازت ہے, حدیث میں طریقہ بتایا گیا تاکہ اس سے چھٹکارا ہو. کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. جب ہم روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں اس میں ہر کام کے لیے ہم نیت نہیں ہماری ہوتی ہے. جیسے روزمرہ کے کام, کھانا بنانا اور अन्य جیسے کام ہوتے ہیں, ان کاموں کو کیسے ہم نیکی بنا سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن. ہمارے پاس نیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب اس کا جواب دیتا ہوں. جو کام نیت کے بغیر کیا جائے وہ عادت ہوتا ہے, وہ عبادت نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ عادت. تو میک یور عادت این عبادت. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ہر روز جو میں کھانا بناؤں گی میری آج سے نیت یہ ہے کہ میں تیری خوشی کے لیے بناؤں گی. اچھا, اب کیا ہے کہ اس نیت میں خلل آنے لگا, آپ کو غصہ آنے لگا کسی دن, یا بیچ میں شیطان نیت خراب کرنے لگا, تو دوبارہ آپ اپنی نیت کو ریوائز کر لیں, ورنہ جو آپ نے نیت کر لی وہ کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی آپ. جی, کھانا کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, خوشحال کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, بدحال کو بھی. obviously جب ہم کسی بہت غریب بھوکے کو کھانا کھلاتے اس کا اور اجر ہے, اور اگر کسی کو جس کے پاس پہلے بھی ہے اس کو بھی کھلاتے, اس کا کیوں اتنا اجر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ کھانا کھلانا مشکل کام بھی ہے, پلس کھلا کے لوگ احسان بھی جتاتے ہیں, پھر بدلہ بھی چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے بلایا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں بلا رہے مثلاً. تو اس لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. باقی چھوٹے موٹے کام جب ہم کر لیتے ہیں تو عموماً اس کے اوپر اتنا نہیں ہوتا جتنا اس چیز پر, کیونکہ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے. بھوکا کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی بھوکے کو آپ کھلائیں تو کھلا سکتے ہیں. افضل ہے جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کھلائیں, لیکن اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی بھی ایسا نہیں تو پھر آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. جن لوگوں سے ہم کام لیتے ہیں گھر کے کام, جی, ان کو زکات دے سکتے ہیں. آپ ان کو بتا دیجئے یہ زکات ہے اور تنخواہ کے علاوہ, لیکن یہ کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ ہم تو ان کو زکات بھی دیتے ہیں اور پھر بھی یہ ہمارا کام اچھے سے نہیں کرتے. نہیں, زکات ان کا حق ہے اور آپ پر فرض ہے, اس کے بدلے میں آپ ان سے کچھ نہیں لیں گے, ایکسٹرا خدمت نہیں. ہاں جی. اگر عورت خود اچھا کماتی ہے جی, تب وہ اپنے ہسبینڈ سے ہر چیز پوچھ کے تو نہیں خرچ کرتی, کسی کو دینا ہے زکات. جی, ان کا سوال ہے کہ اگر عورت خود کماتی ہے تو کیا پھر بھی ہسبینڈ سے پوچھ کے خرچ کرے؟ نہیں, اپنے مال میں آپ اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت میمونہ نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو بعد میں بتایا آپ کو مال آپ کا تھا, آپ نے خود کر دیا. تو آپ نے بولا کہ اگر تم اپنے ماموں یا ماموں کے بیٹوں کو دیتی تو زیادہ بہتر تھا, وہ رشتے دار تھے تمہارے, یعنی وہ ان کے کام کاج کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت میمونہ نے اطلاع کے بغیر اپنا مال صدقہ کیا تھا, وہ ان کا پرسنل مال تھا, شوہر کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلم اور مومن, مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان دو کو کٹھا لاتے ہیں. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو شعوری طور پر ایمان لا کر اپنا عمل بھی اس کے مطابق کرتا ہے. ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مثلاً کوئی شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ مسلم. لیکن وہ شعوری طور پر اللہ کو نہیں مانتا, بس ایسے ہی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا, یا اس کے عمل بھی کوئی نہیں اسلام کے مطابق. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ شعوری مسلمان نہیں ہوتا تو وہ مومن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر مسلم الگ استعمال ہو رہا ہے اور مومن الگ الگ استعمال ہو رہا ہے, ان کمپیریزن نہیں استعمال ہو رہے, تو پھر دونوں الگ الگ, اگر مسلم بھی شعوری طور پر ہے تو وہ مومن ہی شمار ہوگا.
ٹھیک ہے, اور مومن مسلم شمار ہوگا. لیکن اگر دو ٹرمز کٹھی آئی ہیں تو اس میں یہ فرق آئے. دوسرا چاہ رہی ہے کہ نماز بیٹھ کر کہ سجدے میں جا کر جیسے ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں. اشاروں سے پڑھنا یا نہیں برابر تو نہیں ہے نا, اللہ یہ کہ مجبوری ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے. نہیں جا سکتے. ہاں پھر وہ تو اگر نیت ہے, ارادہ ہے اور مجبوری ہے, بیماری ہے, اور بیماری سے پہلے آپ پراپر پڑھتے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص اپنی نمازیں پوری پڑھے پھر اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس میں وہ اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو اس کو اجر پوری نماز کا ملے گا, کیونکہ وہ پہلے پورا پڑھتا تھا. لیکن اگر کسی نے پہلے پڑھا ہی کچھ نہیں اور اب عادت ہی نہیں جسم کو پڑھنے کی اور وہ عادی پڑھ رہا ہے تو پھر اللہ کے ہاتھ میں اس کا. شوہر دونوں کماتے ہیں, دونوں کو صرف ایک زکات دیتا ہے اور ایک زکات نہیں دیتا, تو پھر جو آپ مال اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں کیا وہ پاک ہو چکا ہے؟ اگر آمدنی کا ذریعہ حلال ہے تو حلال ہی ہے, زکات نہ دینے کی سزا الگ ہے. یعنی مال حرام نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے اس میں مکسڈ ہے, لیکن اتنا اگر ہے کہ وہ حصہ الگ رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ خرچ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں دیتا اس کی وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے. اگر وہ کہے کہ ہے ہی نہیں زکات تو دیٹس اے بگ تھنگ, اور اگر سستی ہے تو توجہ دلانی چاہیے. جی آپ ان کا سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی مرضی سے وائف کو کچھ الاؤنس دیتا ہے کہ جی یہ 500 پاؤنڈ ہے مہینے کے, یہ آپ خرچ کریں, جو چیز چاہے کریں, وہ اپنی مرضی سے اس میں سے 500 کے 500 صدقہ کر رہی تو وہ کر سکتی کیونکہ شوہر نے وہ اس کو دے دیا, اب یہ مال اس کی ملکیت ہو گیا, اب یہ اس میں سے جو چاہے کرے. دیکھیے اٹس ویری سمپل کوشچن اینڈ ویری سمپل آنسر. کوئی بھی کام جب آپ نیکی سمجھ کے کرنے لگے تو آلویز آسک. کوئی بھی اسکالر آپ کو بتائے, کچھ بھی بتائے, انہیں کہیں کہ ہمیں صرف ایک ایگزامپل بتا دیں پروفٹ کی لائف سے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو میں بھی کر لوں گی. ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے, کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو, اور میں نے جتنی ریسرچ کیا اس میں کہیں پروفٹ نے ایک دن بھی اپنا برتھ ڈے خود نہیں منایا, ٹھیک ہے, اور نہ صحابہ نے آپ کا بنایا, تو بعد میں ہی شروع ہوا نا. تو جو کام پروفٹ کے جانے کے بعد شروع ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.